بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے آغاز میں اپنی اس کتاب میں شک نہ ہونے کا ذکر کیا اور اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بتایا۔ پھر متقین کی صفات بیان ہوئیں اور اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر ہوا۔ جن آیات کا ذکر ہم کر رہے تھے اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی دی اور اس کے بعد 2 مثالیں بیان فرمائیں انہی منافقین کے بارے میں، کیونکہ جو منافقین تھے وہ 2 قسموں کے تھے۔ ایک قسم ان کی وہ تھی کہ جنہوں نے دل سے ٹھان لیا تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا بھی کرتے تھے، تلاوت بھی سنا کرتے تھے، حضور کی احادیث بھی سنا کرتے تھے، لیکن انہوں نے دل سے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور دوسری قسم منافقین کی وہ تھی کہ جو دل سے تو ابھی تک منافق ہی تھے، لیکن کبھی کبھی ان کو خیال گزرتا تھا کہ ہم سچے دل سے اسلام لے آئیں۔ جب وہ فتوحات کو دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اسلام کا اب غلبہ ہونے جا رہا ہے تو ان کا یہ دل کرتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کے بعد جب وہ دیکھتے تھے کہ پھر ہمیں جہاد بھی کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی جان جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگانی پڑے گی، تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ابھی اسلام نہیں لے کر آنا چاہیے۔ اللہ پاک نے انہی 2 مثالوں میں انہی 2 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ اللہ پاک نے پہلی قسم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ جلائی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اور جب اس نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے کہ جنہوں نے دل سے ٹھان لی تھی کہ ہم نے حضور پر ایمان نہیں لے کر آنا، اگرچہ حضور کی مدینہ میں آمد سے پہلے وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں جو آباء و اجداد سے لڑائی چلی آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، اس کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ مدینہ میں امن کے ساتھ رہیں۔ تو استوقد نارا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آگ جلائی، مطلب یہ کہ انہوں نے کوشش کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ نے ان کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں تشریف لا کر ان کو ایک اخوت کا نظام دیا، بھائی چارے کا نظام دیا، جس کے ذریعے وہ مدینہ میں امن کے ساتھ رہ سکتے تھے، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو بتا رہے ہیں، یہ جو نظام بتا رہے ہیں، اسی کے ذریعے ہماری نسلیں مدینہ میں امن کے ساتھ رہ سکتی ہیں، ہماری دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن صرف انہوں نے اپنی اناد کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے، دنیاوی مفاد کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کر آئے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ارد گرد روشن ہو گیا تھا، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ دین سچا ہے، اور جو حضور نظام دے رہے ہیں اسی نظام کے ذریعے مدینہ میں امن آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ تاریکیوں میں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں۔ بہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، نہیں، سنتے ہیں، لیکن سن کر جو ہدایت ملنی چاہیے، اور قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے اس تلاوت کو سن کر جو ان پر خشیت طاری ہونی چاہیے وہ خشیت طاری نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے ان کو ہدایت نہیں ملتی، اگرچہ وہ حضور کا کلام سن رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ ایسے ہی ہیں سننے کے باوجود کہ وہ بہرے ہیں۔ بکمن، اور وہ گونگے ہیں کہ جب ہدایت سنتے نہیں ہیں، یعنی ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو پھر ہدایت کا بول بھی نہیں سکتے ہیں، وہ ہدایت کی کوئی بات کرتے بھی نہیں ہیں۔ عمیٌ، نہ صرف یہ کہ وہ بہرے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ گونگے ہیں، بلکہ وہ اندھے بھی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود وہ اگر ہدایت حاصل نہیں کر رہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اندھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رستے سے گزرتے ہیں وہ رستہ مہک جاتا ہے، وہ دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں سے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس بچے کے سر کے بالوں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت سے نکلتے ہیں تو حضور کا سایہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حسن اور خوبصورتی ایسی ہے کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے۔ کوئی دیکھ کر حضور کے حسن کو اس طرح بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الشمس تجری فی وجہہ، کہ جو سورج ہے وہ حضور کے چہرے پر ایسا لگتا ہے جیسے گردش کر رہا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں کہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یرجعون، وہ اب واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ ہی کھو دی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں۔ او کصیب من السماء، اور دوسری قسم کے منافقین کے بارے میں مثال دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس کے اندر اندھیریاں بھی ہوں، گرج بھی ہو اور بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ موت کے ڈر سے بجلی کی کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس مثال پر اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک نے جو موسلا دھار بارش کا ذکر کیا، اس موسلا دھار بارش سے مراد اسلام ہے، اور اسلام کی وہ رحمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو اسلام کے نظام کے ذریعے ان کو عطا ہو رہی تھیں اور عطا ہونی تھیں۔ فیہ ظلمات و رعد، اور اس میں اندھیریاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے۔ اس اندھیریوں سے اور گرج سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جو اسلامی نظام لانے کے لیے ان کو درپیش ہو رہی تھیں، یعنی کفار آپ کے دشمن ہو گئے تھے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اذیت دینا چاہتے تھے اور اس کے لیے رکاوٹیں کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ آگے فرمایا وہ برق، اور اس میں بجلی بھی ہے۔ اس بجلی سے مراد وہ فتوحات ہیں جو مصائب اور مشکلات کے ہونے کے باوجود اللہ پاک مسلمانوں کو عطا کر رہا تھا۔ فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، کہ جب وہ فتوحات کے لیے جہاد کے لیے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں، ہم قتل ہو جائیں، ہم مصیبت میں آ جائیں۔ تو جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ فتوحات تو ہوئی ہیں لیکن ہمیں اگر جہاد میں شریک ہونا پڑا تو کہیں ہم اس میں مارے نہ جائیں، تو اس ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ان کو یہ حکم ہی سننا نہ پڑ جائے کہ جہاد کا حکم آ گیا ہے، آؤ جہاد کے لیے چلیں، فلاں طبقہ یا فلاں کفار جو ہیں وہ آپ پہ حملہ کر رہے ہیں تو ان سے جہاد کرنا پڑ رہا ہے تو تم بھی شامل ہو، اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچے ہی نہ کہ جہاد کا حکم آ گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے تو کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس نظام نے، اس اسلام نے غلبہ پانا ہی پانا ہے، کفار جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ یہ نظام جو ہے یہ نیست و نابود ہو جائے، لیکن یہ نظام، یہ اسلام جو ہے وہ غلبہ پانے کے لیے ہی آیا ہے، اور اللہ پاک نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ پاک نے فرمایا یوں لگتا ہے جیسے وہ جو بجلی ہے وہ ان کی بینائی کو، ان کی بصارت کو اچک لے گی۔ مطلب یہ تھا کہ ابھی تک تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی تھی، مطلب یہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں سننا ہی نہ پڑے کہ جہاد کا حکم آ گیا ہے، لیکن پھر جب ان کا خیال جاتا تھا کہ فتوحات ہو رہی ہیں تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں، تو پھر ان فتوحات کے لیے جب جہاد کرنا پڑنا تھا ان کو تو ایک دم خیال آتا تھا کہ ہم قتل ہی نہ ہو جائیں۔ تو اس خوف کے ذریعے اللہ پاک نے کہا کہ ایک دم اتنا وہ ڈر جاتے ہیں کہ ابھی تک تو کانوں سے وہ بہرے ہوئے تھے کہ اب ہم نے جہاد کا لفظ نہیں سننا، اب آنکھوں سے جب ان کو وہ فتوحات نظر آ رہی ہیں تو اس فتوحات کے اندر جب لڑنا پڑنا ہے تو اس خوف کے ذریعے وہ اپنی آنکھیں ہی نہ بند کر لیں، یعنی اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب کبھی وہ ان کے لیے وہ جو بجلی ہے وہ روشنی کرتی تو اس میں چلنے لگ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب فتوحات ہونے لگتی ان کو پتہ لگتا کہ اب مسلمان غلبہ پا رہے ہیں تو پھر سوچتے کہ چلو اب ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اب ہم دل سے ایمان لے آتے ہیں، اب تو لگتا ہے کہ اسلام نے غلبہ پا ہی لینا ہے۔ پھر آگے فرمایا
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی ہوتی تو پھر کھڑے ہو جاتے. مطلب پھر جب ان کو پتہ لگتا کہ بھئی فتوحات کے لیے پھر مصائب و مشکلات بھی آئیں گے، پھر قتال بھی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم قتل ہو جائیں، ہو سکتا ہے جو کفار جو اب تک ہمارے دشمن نہیں ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم منافق ہیں، وہ بھی ہمارے دشمن ہو جائیں، ہمارے بیوی بچوں کو اذیت دینے لگ جائیں، تو پھر وہ رک جاتے تھے کہ اب ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آگے اللہ پاک نے جو فرمایا یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جاتا. یعنی ان کی جو بصارتیں ہیں اور ان کی جو سماعت ہے اس کو لے جاتا، جس طرح پچھلی مثال میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پچھلے جو منافقین کی قسم تھی ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا. ادھر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا، لے کر نہیں گیا. اس کی وجہ کہ پچھلوں نے تو ٹھان لی تھی کہ ہم نے ایمان نہیں لے کر آنا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کی توفیق ہی ختم ہو گئی ہے. لیکن اس جگہ پہ یہ جو قسم تھی منافقین کی، انہوں نے ابھی تک اپنی دل کی کھڑکی تھوڑی سی کھول کے رکھی تھی کہ شاید ہم ایمان لے آئیں جب ہمیں پتہ لگے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ غلبہ بالکل پانے لگے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ابھی تک ان کی توفیق چھینی نہیں ہے. چھینتا تب جب وہ ٹھان لیتے کہ اب ہم نے نہیں ایمان لانا، لیکن ابھی تک اللہ پاک نے ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ ابھی بھی وہ ایمان لا سکتے ہیں. آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ چاہے تو وہ توفیق ختم کر لے، چاہے تو وہ توفیق عطا کر دے. لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا دل کا دروازہ کھولا ہوا تھا، اللہ نے مزید ان کو موقع دیا کہ ابھی تک اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تک وہ نفاق میں ہیں، لیکن کیونکہ ابھی تک انہوں نے دل سے نہیں ٹھانی کہ ہم نے منافق ہی رہنا ہے، اپنے کفر پر ہی جمے رہنا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو سٹل ابھی موقع دیا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.